آپ اس سچویشن میں کتنے چانسز دیکھ رہے ہیں کامیابی کے جو پاکستان کی طرف سے ایفرٹ ڈالی جا رہی ہے؟ خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر دونوں علیحدہ علیحدہ مختلف جو فریقین ہیں ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو جلد از جلد سمیٹ دیا جائے، کیونکہ کوئی بھی اگلی ایسکیلیشن جو ہے وہ غالباً ایران کے لیے یا امریکہ کے لیے اتنی تباہ کن نہیں ہوگی، لیکن دنیا کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا دھماکہ ثابت ہوگی۔ اگر ایران نے جو اپنی دھمکی تھی، جس کا انہوں نے ایک ٹریلر دکھایا بھی پچھلے ہفتے، کہ حوتیز نے اگر باب المندب کو، جو کہ ریڈ سی کے اوپر جو ایک آبنائے ہے جہاں سے ریڈ سی انڈین اوشن میں داخل ہوتا ہے، وہاں اگر وہ بند ہوا تو یورپ سے افریقہ اور ایشیا کی جو تمام ٹریفک ہے جو نہر سویز کے ذریعے آتی ہے وہ تمام بند ہو جائے گی۔ تو لہذا وہ جو کرائسس ہے اس کے لیے دنیا تیار نہیں ہے۔ تو پاکستان نے ایک بڑی سنجیدہ کوشش کی ہے، جو میری نظر میں اس کی بنیاد بنے گی ایک الٹیمیٹ سیز فائر کی، جو کہ پچھلے ہفتے چین کے ساتھ پاکستان نے جو 5 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ پبلش کیا تھا، تو ڈسکس کیا تھا، اور کیونکہ اس کے اندر بہت سارے سوالوں کے جوابات ہیں کہ گارنٹی کون دے گا۔ بس یہ بات واضح ہے کہ امریکہ کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ ہمارے سامنے پچھلے 5 ہفتے کا عمل موجود ہے، دیکھیے خواہش اپنی جگہ پر، بیانات اپنی جگہ پر، عمل موجود ہے، اور اس میں پاکستان کا الحمدللہ بہت مثبت کردار ہے کہ یہ جو امریکہ اور ایران کی جنگ تھی، یہ ایران اور عرب ممالک کی جنگ میں تبدیل نہیں ہوئی ابھی تک 5 ہفتے گزرنے کے بعد۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ پاکستان کا سچ یہ ہے کہ ہمارا اس میں براہ راست قومی سلامتی کا مفاد بھی جڑا ہوا ہے، ہمارا نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ ہے، لیکن الحمدللہ آج تک اس میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ کچھ ملکوں کی جو ہے کہنا چاہیے اختلاف رائے کے باوجود یہ ابھی تک، کیونکہ سعودی عرب کی جو لیڈنگ نیشن ہے، اور دیکھیے نا، ہمیں اگر ویسے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جی یو اے ای ہے، بحرین ہے، قطر ہے، کویت ہے، لیکن اپنے جغرافیائی سائز، اپنی آبادی اور ریڈ سی کے اوپر موجودگی کی وجہ سے سعودی عرب سب سے ہیوی ویٹ ملک ہے اس تمام عرب ممالک کے درمیان۔ تو لہٰذا سعودی عرب کا یہ فیصلہ، اس میں پاکستان نے جو رول ادا کیا ہے، بڑی کوشش کی ہے۔ یہ جو جنگ ہے جو امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پر مسلط کی ہے، اس کے بعد پہلی والی صورتحال، پہلے والا گلف ریجن، پہلے والی عرب دنیا وہ بحال نہیں ہوگی۔ ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ امریکی کی جو گارنٹیز تھیں وہ ردی ثابت ہوئی ہیں۔ جو ایک انتھنکیبل تھا اس جنگ سے پہلے کہ ایران آبنائے ہرمز کو پوری طرح بلاک کرے، وہ ہو چکا ہے۔ تو لہذا بہت سارے جو انتھنکیبلز تھے وہ جب ہو گئے ہیں تو یہ دنیا تبدیل ہوگی، عرب کی جو سیکیورٹی اور اکنامک آرکیٹیکچر ہے وہ چینج ہوگا، اور پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، پاکستان کا بڑا اہم رول ہوگا۔ پوری دنیا میں ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جو ہم بات کر رہے جا رہا ہے، اس میں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اب پرانی کہانی نہیں رہے گی۔ خرم دستگیر صاحب، ایک ٹائم پر جب پوری دنیا جو ہے وہ اس جنگ کو رکوانے یا اس جنگ میں مزید تیل ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، 2 دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے، پاکستان کے اندر بڑے معاملات چل رہے ہیں، 28ویں ترمیم کے اوپر میٹنگز بھی شروع ہو چکی ہیں۔ بلاول صاحب نے بھی بھٹو صاحب کی برسی پر جو خطاب کیا، اس میں انہوں نے ایک اسپیسیفکلی بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر حکومت منی بجٹ لانا چاہتی ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پر جب معاشی طور پر لوگ بہت ڈاؤن فال کا شکار ہیں، پیٹرول کی قیمت بڑھ کے کم ہوئی ہے لیکن چیزیں اتنی ہی مہنگی ہیں جتنی بڑی تھی، کیا منی بجٹ لانے کی تیاری کر رہی ہے حکومت یا لانا چاہیے؟ جی، میں بھی بلاول صاحب کی بات سے پہلی دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت حکومت نے دیکھیے بہت بڑا ایک ہٹ بھی لی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا، اور جس طرح انہوں نے جو قیمت بڑھا کر پھر خود یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں عوام کو یہ تکلیف نہیں دینی اور حکومت نے خود یہ برداشت کرنا ہے، تو جو پھر میں کہوں گا کہ جو عمل ہے، عمل تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ منی بجٹ نہیں آئے گا، کیونکہ اب جو اینول بجٹ ہے اس کے آنے میں اب تو غالباً اب 7 ہفتے رہ گئے۔